سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهل ولا يسأل هميم هميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال يزيد
أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يحوزوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المعارج مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سوال کیا سائل سوال کرنے والے نے بعذاب عذاب کا واقع جو واقع ہونے والا ہے. مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب پڑنے والا. للکافرین لیس لہ دافع. للکافرین کافروں کے لیے لیسا نہیں ہے لہ دافع واسطے اس کے کوئی دفع کرنے والا. منکرن کے واسطے کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی پیغمبر نے تم پر عذاب مانگا ہے وہ کسی سے نہ ہٹایا جائے گا. یہ عذاب مانگنے والے کفار ہوں جو کہا کرتے تھے کہ آخر جس عذاب کا وعدہ ہے وہ جلدی کیوں نہیں آتا. اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے. یہ باتیں انکار و تمسخر کی راہ سے کہتے تھے اور اس پر فرمایا کہ عذاب مانگنے والے ایک ایسی آفت مانگ رہے ہیں جو بالیقین ان پر پڑنے والی ہے کسی کے روکے رک نہیں سکتی. کفار کی انتہائی حماقت یا شوخ چشمی ہے جو ایسی چیز کا اپنی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں. من اللہ ذی المعارج. من اللہ اللہ کی طرف سے ذی المعارج جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. آئی اللہ کی طرف سے جو پڑھتے درجوں والا ہے یعنی فرشتے اور مومنین کی روحیں تمام آسمانوں کو درجہ بدرجہ طے کر کے اس کی بارگاہ قرب تک چڑھتی ہیں یا اس کے بندے اس کے حکموں کی تابعداری میں جان و دل سے کوشش کر کے اور اچھی خصلتوں سے آراستہ ہو کر قرب و وصول کی روحانی مرتبوں اور درجوں سے ترقی کرتے ہیں ہوئے اس کی حضوری سے مشرف ہوتے ہیں. اور وہ درجے مسافت کی دوری اور نزدیکی میں مختلف اور متفاوت ہیں. بعض ایسے ہیں کہ ایک پلک مارنے میں ان کے سبب سے ترقی ہو سکتی ہے جیسے اسلام کا کلمہ زبان سے کہنا اور بعض ایسے ہیں کہ ایک ساعت میں ان سے ترقی حاصل ہوتی ہے جیسے نماز ادا کرنا اور بعض سے پورے ایک دن میں جیسے روزہ یا ایک مہینہ میں جیسے پورے رمضان کے روزے یا ایک سال میں جیسے حج ادا کرنا وعلی ھذا القیاس. اور اسی طرح فرشتوں اور روحوں کا عروج جو کسی کام پر مقرر ہے اس کام سے فراغت پانے کے بعد مختلف متفاوت ہے اور اس خداوند قدس کی تدبیر و انتظام کا اتار چڑھاؤ بے شمار درجے رکھتا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تعرج چڑھتے ہیں الملائکۃ فرشتے والروح اور روح الیہ اس کی طرف فی یومن ایک دن میں کان مقدارہ ہے اس کی مقدار 50,000 سنۃ 1000 سال
چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح اس دن میں جس کا لمباؤ 50,000 برس ہے، یعنی فرشتے اور لوگوں کی روحیں پیشی کے لیے حاضر ہوں گی۔ 50,000 برس کا دن قیامت کا ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے وقت سے لے کر بہشتیوں کے بہشت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں قرار پکڑنے تک 50,000 برس کی مدت ہوگی، اور کل فرشتے اور تمام قسم کی مخلوقات کی روحیں اس تدبیر میں بطور خدمت گار کے شریک ہوں گی۔ پھر اس بڑے کام کے سر انجام کی مدت گزرنے پر ان کو عروج ہوگا۔ تنبیہ: حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم ایماندار آدمی کو وہ اتنا لمبا دن ایسا چھوٹا معلوم ہوگا جتنی دیر میں ایک نماز فرض ادا کر لیتا ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس صبر کیجئے صبر جمیلا، اچھی طرح سو تو صبر کر، بھلی طرح کا صبر کرنا، یعنی یہ کافر اگر عذرائے انکار و تمسخر عذاب کے لیے جلدی مچائیں تب بھی آپ جلدی نہ کریں بلکہ صبر و استقلال سے رہیں، نہ تنگ دل ہوں، نہ حرف شکایت زباں پر آئے۔ آپ کا صبر اور ان کا تمسخر ضرور رنگ لائے گا۔ انہم یرونہ بعیدا، انہم یرونہ، بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو، بعیداً دور، وہ دیکھتے ہیں اس کو دور، ونراہ قریبا، ونراہ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، قریباً قریب، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک، یعنی اب ان کے خیال میں قیامت کا آنا بعید از مکان اور دور از عقل ہے، اور ہم کو اس قدر قریب نظر آ رہی ہے گویا آئی رکھی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، یوم جس دن تکون السماء ہوگا آسمان، کالمہل تیل کی تلچھٹ کی طرح، جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا پگھلا ہوا۔ بعض نے مہل کا ترجمہ تیل کی تلچھٹ سے کیا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، كَالْعِهْنِ دھنی ہوئی روئی کی طرح، اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون رنگی ہوئی اور مختلف رنگ کی ہوتی ہے، اور پہاڑوں کی رنگتیں بھی مختلف ہیں، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمَرٌ مختلف أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ سورۃ نمبر 35 سورۃ الفاطر آیت نمبر 27۔ دوسری جگہ فرمایا کالعہن المنفوش، سورۃ القاریہ، یعنی پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ ولا يسأل حمیم حمیما، ولا يسأل اور نہ پوچھے گا حمیم ولی دوست کو، اور نہ پوچھے گا دوست دار کو۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یبصرونہم وہ دکھائے جائیں گے ان کو، یود چاہے گا، المجرم مجرم، لو یفتدی کاش فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ اس دن کے عذاب سے، ببنیہ اپنے بیٹے کو، سب نظر آ جائیں گی ان کو، چاہے گا گناہ گار کسی طرح چھڑوائی میں دے کر اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں سب نظر آ جائیں گے، یعنی دوستی ان کو نکمی تھی، ایک دوسرے کا حال دیکھے گا مگر کچھ مدد و حمایت نہ کر سکے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ وصاحبتہ اور اپنی بیوی کو، اخیہ اور اپنے بھائی کو، اور اپنی ساتھ والی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ وفصیلتہ اور اپنے کنبے کو، التی وہ جو تؤویہ پناہ دیتا تھا اس کو، اور اپنے گھرانے کو جس میں رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، ومن فی الارض اور اس کو جو زمین میں ہے، جمیعا سب کے سب کو، ثم ینجیہ پھر وہ بچا لے اس کو، اور جتنے زمین پر ہیں سب کو پھر اپنے آپ کو بچا لے۔ کلا انہا لظیٰ، کلا ہرگز نہیں، انہا لظیٰ بے شک وہ شعلے والی آگ ہے، ہرگز نہیں وہ تپتی ہوئی آگ ہے، یعنی چاہے گا کہ بس چلے تو سارے ختم، بلکہ ساری دنیا کو فدیہ میں دے کر اپنی جان بچا لے، مگر یہ ممکن نہ ہوگا۔ نزاعۃ للشویٰ، نزاعۃ للشویٰ، نزاعۃ کھینچنے والی ہے، للشویٰ منہ کی کھال کو کھینچ لینے والی، کلیجے، یعنی وہ آگ مجرم کو کہاں چھوڑتی ہے، وہ تو کھال اتار کر اندر سے کلیجہ نکال لیتی ہے۔
تدعو من ادبر وتولا، تدعو پکارے گی من ادبر جس نے پیٹھ پھیری وتولا اور منہ موڑا، پکارتی ہے اس کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور پھر کر چلا گیا۔ وجمع فاوعى، وجمع اور جمع کیا، فاوعى پھر سمیٹ کر رکھا اور جوڑا اور سینت کر رکھا، یعنی دوزخ کی طرف سے ایک کشش اور پکار ہوگی۔ بس جتنے لوگ دنیا میں حق کی طرف سے پیٹھ پھیر کر چل دیے تھے اور عمل صالح کی طرف سے اعراض کرتے اور مال سمیٹنے اور سینت کر رکھنے میں مشہور رہے تھے، وہ سب دوزخ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ بعض آثار میں ہے کہ دوزخ اول زبان کال سے پکارے گی، الیہ یا کافر، الیہ یا منافق، الیہ یا جامع المالی، یعنی او کافر، او منافق، او مال سمیٹ کر رکھنے والے، ادھر آ، لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے۔ اس کے بعد ایک بہت لمبی گردن نکلے گی جو کفار کو چن چن کر اس طرح اٹھا لے گی جیسے جانور زمین میں سے دانہ اٹھا لیتا ہے، الیاذ باللہ۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ان الانسان بے شک انسان خلق پیدا کیا گیا، ہلوعا بے صبرا، تھڑ دلا، بے شک آدمی بنا ہے جی کا کچا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اذا جب مسہ الشر پہنچتی ہے اس کو تکلیف، جزوعا گھبرا اٹھتا ہے، جب پہنچے اس کو برائی تو بے صبرا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، وَإِذَا جب مسّہ پہنچتی ہے اس کو الخیر بلائی، منوعا بخل کرنے لگتا ہے، روکنے لگتا ہے، اور جب پہنچے اس کو بلائی تو بے توفیقہ، یعنی کسی طرف پختگی اور ہمت نہیں دکھلاتا، فقر و فاقہ، بیماری اور سختی آئے تو بے صبر ہو کر گھبرا اٹھے، بلکہ مایوس ہو جائے، گویا اب کوئی سبیل مصیبت سے نکلنے کی باقی نہیں رہی، اور مال و دولت، تندرستی اور فراخی ملے تو نیکی کے لیے ہاتھ نہ اٹھے اور مالک کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو۔ ہاں وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ الا المصلین، الا المصلین سوائے نمازیوں کے، مگر وہ نمازی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، الذین وہ نمازی، ہم وہ علی پر، صلاتهم اپنی نمازوں پر، دائمون دوام اختیار کرنے والے ہیں، جو اپنی نماز پر قائم ہیں، یعنی گنڈے دار نہیں بلکہ مداومت و التزام سے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کی حالت میں نہایت سکون کے ساتھ برابر اپنی نماز ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، والذین اور وہ لوگ، فی اموالہم ان کے مالوں میں، حق ہے، معلوم اور معلوم مقرر، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، للسائل والمحروم، للسائل سوالی کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے، مانگنے والا اور ہارے ہوئے کا۔ سورۃ المومنون میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، والذین اور وہ لوگ، یصدقون جو تصدیق کرتے ہیں، بیوم الدین روز جزا کی، اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن پر، یعنی اس یقین کی بنا پر اچھے کام کرتے ہیں جو اس دن کام آئیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، من عذاب ربهم اپنے رب کے عذاب سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں، اور جو لوگ کے اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی اس سے ڈر کر برائیوں کو چھوڑتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر معمون، ان بے شک عذاب ربهم ان کے رب کا عذاب، غیر معمون بے خوف ہونے کی چیز نہیں، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نہ ڈرنا ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ بندہ اس کی طرف سے معمون اور بے فکر ہو کر بیٹھ رہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، والذین اور وہ لوگ، ہم لفروجہم وہ اپنی شرمگاہوں کے لیے، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، الا سوائے، علی اوپر، ازواجہم اپنی بیویوں کے، او ما ملکت یا جو مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فانہم تو بے شک وہ، غیر نہیں، ملومین ملامت کیے گئے، مگر اپنی جوروؤں سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے، سو ان پر نہیں کچھ الہنا۔
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى پھر جو کوئی تلاش کرے وراء ذلك اس کے علاوہ فأولئک تو یہی لوگ ہم وہ العادون حد سے بڑھنے والے ہیں. پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے، یعنی بیوی اور باندی کے سوا جو اور کوئی جگہ قضائے شہوت کے لیے ڈھونڈے وہ حد اعتدال اور حد جواز سے باہر قدم نکالتا ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین اور وہ لوگ ہم لأماناتهم اپنی امانتوں کے لیے وعہدهم اور اپنے وعدوں کے راعون نگراں ہیں، اور جو لوگ کہ اپنی امانتوں اور اپنے قول کو نبھاتے ہیں. اس میں اللہ کے اور بندوں کے سب حقوق آ گئے، کیونکہ آدمی کے پاس جس قدر قوتیں ہیں سب اللہ کی امانت ہیں. ان کو اسی کے بتلائے ہوئے مواقع میں خرچ کرنا چاہیے، اور جو قول و قرار ازل میں باندھ چکا ہے اس سے پھرنا نہیں چاہیے. والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین اور وہ لوگ ہم بشہاداتہم وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے ہیں، یعنی ضرورت پڑے تو بلا کم و کاست اور بے رد و رعایت گواہی دیتے ہیں، حق پوشی نہیں کرتے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون اور الذین وہ لوگ ہم علی صلاتہم وہ اپنی نمازوں پر یحافظون حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی نماز سے خبردار ہیں، یعنی نمازوں کے اوقات و شروط و آداب کی خبر رکھتے ہیں اور اس کی صورت و حقیقت کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون اولئک یہی لوگ فی جنات باغوں میں مکرمون عزت سے رکھے جانے والے ہیں. وہی لوگ ہیں باغوں میں عزت سے. جنتیوں کی یہ 8 صفتیں ہوئیں جن کو نماز سے شروع ہی پر ختم کیا گیا، تا معلوم ہو کہ نماز اللہ کے ہاں کس قدر محترم بالشان عبادت ہے. جس میں یہ صفات ہوں گی وہ حلو کچے دل کا نہ ہوگا بلکہ عزم و ہمت والا ہوگا. فما للذین کفروا قبلک مہطعین فما للذین تو کیا ہے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا قبلک آپ کی طرف آپ کے سامنے مہطعین دوڑ کے آنے والے ہیں. پھر کیا ہوا ہے منکروں کو تیری طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین عن الیمین دائیں طرف سے وعن الشمال اور بائیں طرف سے عزین گروہ در گروہ دانے سے اور بائیں سے غول کے غول. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم ایطمع کیا لالچ رکھتا ہے کل امرئ منہم ہر شخص ان میں سے ان یدخل جنت کہ داخل کیا جائے جنت میں نعیم نعمتوں بری. کیا تمہ رکھتا ہے ہر ایک شخص ان میں کہ داخل ہو جائے نعمت کے باغ میں. کلا انا خلقناہم مما یعلمون کلا ہرگز نہیں انا خلقناہم بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے ان کو مما یعلمون اس سے جو وہ جانتے ہیں. ہرگز نہیں ہم نے ان کو بنایا ہے جس سے وہ بھی جانتے ہیں. یعنی قرآن کی تلاوت اور جنت کا ذکر سن کر کفار ہر طرف سے ٹولیاں بنا کر تیری طرف امڑے چلے آتے ہیں، پھر ہنسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں. کیا اس کے باوجود یہ بھی طمع رکھتے ہیں کہ وہ سب جنت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے، جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کو لوٹ کر خدا کی طرف جانا ہوا تو وہاں بھی ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے. ہرگز نہیں، اس خداوند عادل و حکیم کے ہاں ایسا اندھیر نہیں ہو سکتا. تنبیہ ابن کثیر نے ان آیات کا مطلب یہ لیا ہے کہ تیری طرف کے ان منکروں کو کیا ہوا کہ تیزی کے ساتھ دوڑے چلے جاتے ہیں داہنے اور بائیں غول کے غول، یعنی قرآن سن کر ایسے کیوں بدکتے اور بھاگتے ہیں. پھر کیا اس وحشت و نفرت کے باوجود یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان میں ہر شخص بے کھٹکے جنت میں جا گھسے گا. ہرگز نہیں. وہذا کما قال تعالی فما لهم عن التذکرۃ معرضین سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 49 کانہم حمر مستنفرہ آیت نمبر 50 فرت من قسورہ آیت نمبر 51 سورۃ نمبر 74 سورۃ المدثر 49 50 51 آیات. یعنی مٹی جیسی حقیر یا مٹی جیسی گناہونی چیز سے پیدا
ہوا وہ کہاں لائق ہے بے شک کے مگر ہاں جب ایمان کی بدولت پاک و صاف اور معظم و مکرم ہو اور ممکن ہے انا خلقناہم مما یعلمون سورۃ نمبر 70 سورۃ المعارج آیت نمبر 69 سے اشارہ ہوا ان الانسان خلق ہلوعا سورۃ نمبر 70 سورۃ المعارج آیت نمبر 19 کی طرف جو چند آیات پہلے اسی صورت میں آ چکی ہیں، یعنی وہ پیدا تو ہوا ہے ان صفات پر اور الا المصلین آیت نمبر 22 الذین هم علی صلاتهم دائمون آیت نمبر سورۃ نمبر 70 سورۃ المعارج آیت نمبر 22 کے استثناء میں اپنے کو شامل نہ کیا، پھر بحثت کا مستحق کیسے ہوا اس تقدیر پر مما یعلمون کی ترکیب خلق الانسان من اجل آیت نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 37 کے قبیل سے ہوگی۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون فلا پس نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق مشرقوں کے رب کی والمغارب اور مغربوں کے انا لقادرون بے شک ہم البتہ قادر ہیں۔ سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی تحقیق ہم کر سکتے ہیں۔ آفتاب ہر روز ایک نئے نقطے سے طلوع ہوتا ہے اور نئے نقطے پر غروب ہوتا ہے، ان کو مشارق و مغارب کہا جاتا ہے۔ الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین الا اس بات پر ان نبدل کہ ہم بدل دیں خیرا منہم بہتر ان سے وما نحن اور نہیں ہم بمسبوقین سبقت لیے جانے والے کے بدل کر لے آئیں ان سے بہتر اور ہمارے قابو سے نکل نہ جائیں گے، یعنی جب ان کی جگہ ان سے بہتر لا سکتے ہو تو خود ان کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ہمارے قابو سے نکل کر کہیں جا سکتے ہیں؟ یا خیرا منہم سے مراد انہی کا دوبارہ پیدا کرنا ہو کیونکہ عذاب ہو یا ثواب دوسری زندگی اس زندگی سے بہرحال اکمل ہوگی، یا یہ مطلب ہو کہ ان کفار مکہ کو ہنسی ٹھٹا کرنے دیجئے، ہم خدمت اسلام کے لیے اس سے بہتر قوم لے آئیں گے۔ چنانچہ قریش کی جگہ اس نے انصار مدینہ کو کھڑا کر دیا اور مکہ والے پھر بھی اس کے قابو سے نکل کر کہیں نہ جا سکے، آخر اپنی شرارتوں کے مزے چکھنے پڑے۔ تم بھی مشارق و مغارب کی قسم شاید اس لیے کھائی کہ خدا ہر روز مشرق و مغرب کو بدلتا رہتا ہے، اس کو تمہارا تبدیل کرنا کیا مشکل ہے؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم تو چھوڑ دو ان کو یخوضوا وہ بیسیں کریں ویلعبوا اور کھیل میں پڑے کھیلتے رہیں حتى يلاقوا یہاں تک کہ وہ آ ملیں یومهم اپنے دن کو الذي وہ جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، سو چھوڑ دے ان کو کہ باتیں بنائیں اور کھیلا کریں یہاں تک کہ مل جائیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہے، یعنی تھوڑے دن کی ڈھیل ہے پھر سزا ہونی پہ یقینی ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون یوم یخرجون جس دن وہ نکلیں گے من الاجداث قبروں سے سراعا دوڑتے ہوئے کانہم گویا کہ وہ الی نصب طرف آستانوں کے یوفضون دوڑتے ہیں، جس دن نکل پڑیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کسی نشانی پر دوڑتے جاتے ہیں، یعنی کسی خاص نشان اور علامت کی طرف جیسے تیزی سے دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، یا نصب سے بت مراد ہوں جو کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے، ان کی طرف بھی بہت عقیدت اور شوق کے ساتھ لپکتے ہوئے جاتے تھے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون خاشعۃ دبی ہوئی ہوں گی جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم ان کی نگاہیں ترہقہم چھا رہی ہوں گی ان پر ذلۃ ذلت ذالک یہ ہے الیوم دن الذی جو کانوا وہ تھے یوعدون وعدہ کیے گئے، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں چڑھی آتی ہوگی ان پر ذلت یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا، یعنی قیامت کا دن۔ صدق اللہ العظیم۔